And we have some artists with us. First of all, we have Madiha Gul. She'll talk more about her work during the session. Then we have Mr. Ataka with us, who's been in Pakistan for the last 39 years, almost 40 now, since 1977. He can speak Urdu very well. He's a Japanese national, and he received Pride of Performance in 2012 for his contribution in promoting friendship and deep understanding between the people of Pakistan and Japan. Then we have Saad Sultan with us, who's a musician, producer, composer, and he's gone all over the world. He's been to the US, Europe, Turkey, and recently he's been to Afghanistan and collaborated with American musicians and Afghan musicians, and he came up with a very beautiful song, which if we are able to download it, we'll play it at the end of the session. And we have Miss Rukhe Nilofer Zaidi with us, who's an artist, a brilliant painter, and she's been all over the world as well. So we're going to basically discuss how art transcends boundaries. सबसे पहले तो खैर जो मैं बात शुरू करना चाहिए, दिस विल बी अ बायलिंगुअल सेशन बिकॉज मिस्टर अताका कैन स्पीक इन उर्दू, सो इसलिए हम रिसेंटली जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी, हमने देखा कि वैसे जो ये सेशन ओरिजिनली प्लान किया गया था वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, इंडियन आर्टिस्ट ने भी इसके लिए आना था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात आजकल हैं वो बहुत ही हमें मालूम है कि किस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि ना बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को वापस भेज दिया गया, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर इस किस्म का क्रिटिसिज्म भी आया इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी कि जी ये इनका नेशनलिज्म किधर है, ये क्यों नहीं बात कर रहे इंडिया के ख़िलाफ़, क्योंकि बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं एज अ जर्नलिस्ट भी बात करना चाहूँगी कि शायद हमारे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है कि जो इंडियन मार्केट है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉर आवर आर्टिस्ट. पाकिस्तान में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी इंडस्ट्री भी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा कह लें कि वो डेवलप नहीं हुई कि रेवेन्यू जनरेट कर सके बहुत ज़्यादा. अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे सिनेमास थे, जब ये अटैक हुआ और जब ताल्लुकात इंडिया भारत और पाकिस्तान के ख़राब हुए तो बहुत सारे सिनेमा ओनर्स ने कहा कि हम पाकिस्तानी फ़िल्में नहीं चलाएँगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो उन्होंने अनऑफिशियल जो बैन था वो हटा दिया क्योंकि उनका रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा था, सिनेमा खाली हो गए, सिनेमा हॉल्स. हम लोग सारे ठीक है, नेशनलिज्म एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, हम लोगों के अंदर बिल्कुल होना चाहिए कि पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारा मुल्क है, हमें बहुत मोहब्बत है, लेकिन हमारी मेहंदियों पे देख लें, हमारी वैसे आप फंक्शंस पे देखें, इंडियन गाने चलते हैं ना, हम लोग भी चलाते हैं, वही लोग जो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई क्यों ये इंडिया की चीज़ दिखा रहे हो, लेकिन हमारे अपने घरों में भी वो सब कुछ चल रहा होता है. तो एक कमर्शियल एस्पेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा आता है जिसके ऊपर मैं वैसे भी बात करना चाहूँगी, लेकिन ये डिस्कशन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पे महदूद नहीं रहेगी. विल एक्चुअली डिस्कस कि ग्लोबल सीन क्या है आर्ट्स का, लेकिन पहले जो मैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात वैसे थोड़ी सी करना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जो इसके ऊपर बात नहीं करते इस डर से कि कहीं कल को उनको उधर कोई ऐसी बात कह दे, सेंसिटिव टॉपिक है, कोई इस तरह की चीज़ हो, वहाँ पे भी बैन कर दिया जाए बिल्कुल ही उनकी एंट्री, जिस तरह हमारे IPL, हमारे क्रिकेटर्स की IPL में बैन कर दी गई, एक अनऑफिशियल बैन है जो अभी तक लिफ्ट नहीं हुआ. तो शायद ये एक वजह है. मदिया, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, खैर पहले थोड़ा सा मैं आपके काम के बारे में कि आप बहुत सारे यंग म्यूज़िशंस को, डांसर्स को, आर्टिस्ट को लेकर जाती हैं बाहर. अभी लास्ट ईयर मैं आपके साथ बल्कि पोलैंड भी गई थी जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का कल्चरल फेस्टिवल था. सो कैन यू शेड सम लाइट ऑन इट कि उनका एक्सपोजर जब होता है, हाउ आर यू गाइज रिसीव्ड ओवर देयर, और अगर उनके आर्टिस्ट इधर आते हैं तो किस तरह का रिसेप्शन होती है? Basically, my company, Mission Mill Production, we collaborate with different schools and educational institutions. और हम वहाँ से untrained musicians and professional musicians and untrained artists जो student dancers, performers होते हैं, वो हम उनको तैयार करते हैं. And these festivals are affiliated with UNESCO. So UNESCO organizes these festivals under the banner of CEOF, which is the International Council of Organizations of Folklore Festivals. So ये कोई 300 festivals throughout the year हो रहे होते हैं जिसके अंदर young performers go, we train them in Pakistan and we take them to international festivals. We've been to Poland, we've been to Turkey 5 times. We've collaborated with LGS 55 Main and LGS JT, and we're also looking into collaborating at university level as well.
So when we perform internationally, it is completely out of the body experience, because we have young girls and we have boys who have never experienced walking freely in parades, who have never experienced being on stage and not being scared that they're being judged or they're being called into as a derogatory term. And when they interact with international artists, सबसे पहले तो उनका ये सवाल होता है कि हमें आपके कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है. So we're very excited to get to know you and meet you and see your performances and you'll learn about your music. And what the students from our end experience is that basically art का मकसद main जो होता है, which is freedom of expression, which you never ever experience in your own country. Why? Because generally societal एक pressure है. Secondly, government की तरफ से कोई इस तरह का support नहीं होता. हम जब अब ये सारे जो festival होते हैं, their finances are covered. You don't have to pay a single penny, but you have to get your own ticket, which officially the government should be sponsoring for. So when we take proposal to the government, तो हमारे से ये कहा गया कि हमने प्रेजेंट किया कि जी चीफ मिनिस्टर साहब से हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी इस तरह के फेस्टिवल्स हों उसके अंदर गवर्नमेंट की ओनरशिप भी हो, ताकि इट्स अ सेविंग फेस फॉर पाकिस्तान एज वेल. तो जब प्रपोजल प्रेजेंट किया गया टू द लोअर ब्यूरोक्रेट्स, एंड ही सेड दैट आप इसमें ऐसा करें कि वर्ड जो है ना डांस और म्यूज़िक वो निकाल दें प्रपोजल्स में से. एंड आई वाज लाइक मैं निकाल देती हूँ, पर हम क्या जस्टिफाई करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे. सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ साइकी दैट वी आर लिविंग इन. इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू, वी कांट से टेररिज्म का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो नेचुरली है, जिसकी वजह से कल्चर कर्ब हो चुका है. पर उसके अलावा विद इन आवर मेंटालिटी वी सी आर्ट एंड वी सी कल्चर एज समथिंग विच इज़ नॉट सपोज टू बी एसोसिएटेड टू अस, which I can't understand. So when we go there with young students who are sitting over here, they're just like you, they've never been performed before ever in Pakistan, जो कि जहाँ जाके जब परफॉर्म करते हैं तो there is feeling of liberation and the feeling of ownership. It's not just cultural identities, getting to know each other, mingling each other. It is also understanding your own cultural identity, which is as a Pakistani, what culture, what folk music, what folk art do you represent. So, and that's what we get out of it, and that's the reason we keep on doing it year after year after year. मिस्टर अताका, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि उर्दू हाइकू मुशायरा क्या है और फ़ोटो जर्नलिज्म में पाकिस्तान और जापान की कोलैबोरेशन के बारे में, एंड हाउ यू हैव बीन रिसीव्ड इन पाकिस्तान एज वेल. यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 40 years नाउ, 4 decades. मैं जापानीज़ कॉन्सुलेट में 1979 से 2005 तक काम किया था, और मेरा मेनली काम तो ये था कि दोनों मुल्क का फ्रेंडशिप को प्रमोट करना और अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करना. तो इस दौरान मुझे स्ट्रॉन्गली बिलीफ आया था कि कल्चरल टाइज बिटवीन कंट्रीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइज एंड सबसे मजबूत टाइज, क्योंकि बिजनेस टाइज ये तो पैसे ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो जाएंगे. मिलिट्री का कोऑपरेशन वो भी अपना मकसद ख़त्म हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कल्चर टाइज कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि कल्चर टाइज लोगों का दिल से दिल का टाइज होता है. इसलिए मैंने कोशिश किया था कि वो कल्चर टाइज को बढ़ाएं. तो एक मैंने शुरू किया था, तो 1983 से शुरू किया था उर्दू हाइकू मुशायरा, क्योंकि मुशायरा तो पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेडिशन है, लिटरेरी एन्जॉयमेंट है. तो मैंने सोचा था कि जापानीज़ पोइट्री है हाइकू, ये पूरा दुनिया में मशहूर है, और जापानीज़ पोइट्री को यहाँ इंट्रोड्यूस करें. हाइकू तो ऐसे है कि सिर्फ 3 लाइन्स है और सिलेबल्स का पाबंदी 575, टोटली 17 सिलेबल्स का पाबंदी. तो मैंने शुरू किया, तो पाकिस्तानी शायर करम ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दी, मोहम्मद की. तो अभी माशाल्लाह
اگلے مہینے ہم 32nd ہائیک مشاعرہ انیل ہائیک مشاعرہ آرگنائز کریں گے کراچی میں. ہائیک تو اردو کا لٹریری ورڈ بھی ہو گیا تھا, اور اس کا علاوہ میں نے شروع کیا تھا واکا راگ, کیونکہ ہائیک تو ہائیک مشاعرہ کا وجہ سے مشہور ہو گیا تھا. تو ایک اور جاپنیز پوئٹری بہت مشہور ہے, وہ واکا ہے. واکا تو یہاں 5 لائنز ہوتے ہیں اور 7 سلیبلز ہوتے ہیں. تو میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہاں کا کلاسیکل میوزک راگ کے ساتھ مل کے کریں. ایکچولی میں راگ کا کنسرٹ کے لیے گئے تھے, PACC میں ہوا تھا. تو اس میں آئیڈیا آیا تھا کہ جیسے ہائیکو کی طرح چھوٹا سا پوئٹری بھی مختلف اندازہ میں آ جاتے ہیں راگ میں, تو راگ کے ساتھ ہم پیش کریں. تو میں فاطمہ سلائیہ بھاجیہ کے پاس گئے تھے, تو بھاجیہ نے بتایا تھے بہت اچھا آئیڈیا ہے, تم ضرور کرو. تو اس کے بعد میں نے شروع کیا تھا. تو ہائیک مشہور ہو گیا تو میں نے واکا کو اس میں اڈاپٹ کیا تھا. تو واکا کو اردو میں ترجمہ کی, اس کو راگ کو سلیکشن کر کے راگ سے کمپوز کروا کے جب پاکستانی ٹریڈیشنل میوزک کے ساتھ میوزیشینز کے ساتھ سنگرز پیش کیا تھا. اور اس میں نے یاد کیا تھا کہ ایک کلاسیکل ڈانس بھی آ جائے. تو سیما کرمانی, نگہت چودھری, فضل الرحمٰن, انہوں نے بہت مدد کی. تو اس کے علاوہ میں نے کیا تھا کہ جرنلسٹ کے لیے کچھ کریں. تو یہاں کا فوٹو جرنلسٹ بہت زیادہ اچھا ہے, لیکن یہاں کا سوشل اسٹیٹس ان کا کام کا حساب سے بہت لو ہے, اور لوگ نہیں جانتے ہیں کہ فوٹو جرنلسٹ کیا چیز ہے, ان کا کام کیسے ہوتا ہے. تو میں سوچا تھا کہ یہ جو ہے نا ضرور کچھ ان کو فوکس کرنا چاہیے. تو میں نے 2008 میں انٹرنیشنل سمپوزیم آن فوٹو جرنلزم آرگنائز کیا تھا. تو اس میں جاپان سے 3 فوٹو جرنلسٹ آئے تھے, اور سب کنٹریز سے انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا سے آئے تھے. اور پاکستان, پورا پاکستان سے پہلے مرتبہ فوٹو جرنلسٹ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوا تھا. اور دس از دا فرسٹ فوٹو جرنلسٹ کانفرنس ان دا ورلڈ, ریجنل فوٹو کانفرنس. اور اس کے بعد یہاں پاکستان کا فوٹو جرنلسٹ ایسوسیشن بھی بن گیا تھا, اور ایک پاکستانی فوٹو جرنلسٹ کو میرے جاپان ٹریننگ 6 منتھ ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا. اس کے بعد یہ ساؤتھ ایشیا کا ایک فوٹو جرنلسٹ کا آرگنائزیشن بھی بن گیا تھا. تو 2012 میں فرسٹ کنونشن آف سپا, ساؤتھ ایشیا فوٹو جرنلسٹ ایسوسیشن, وہ کراچی میں کیا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے کوشش کیا تو یہ تھا کہ جاپان کا میوزیشینز, مشہور میوزیشینز آئے تھے. تو اس وقت میں نے یہاں کا سب سے مشہور میوزک گروپ جنون کا پیک تھا, تو جنون کے ساتھ میں نے کولیبریشن کروایا تھا. اور ایک اور تو یہ کہ جنید جمشید اس وقت سنگر تھے, تو میں نے جنید جمشید کے ساتھ بھی دوسرا میوزیشینز کولیبریشن کروایا تھا. ایسے کلچر آرٹس میں باؤنڈری تو نہیں بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگوں کا دل کا وہ رشتہ ہے, یہ تو بالکل نہیں, تو اس کو ان کو پروموٹ اور کرنا چاہیے. اچھا سعد, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ پاکستان میں آرٹسٹ کی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ میوزیشین ہو, ڈانسر ہو, جس طرح ابھی عطاقہ صاحب نے بات کی کہ فوٹو جرنلسٹ کو بھی اس طریقے سے پذیرائی نہیں ملتی, اس طریقے سے عزت نہیں دی جاتی, چھوٹا موٹا کام یا سائڈ بزنس سمجھا جاتا ہے. میوزک بھی جب ایز اے کریئر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا مطلب گانا گاؤ گے. تو اس قسم کی ذرا تھوڑی سی اس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ لگتا نہیں انہیں کہ بھائی, حالانکہ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کی بہت زیادہ پذیرائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے, وہ ان کے راک سٹار ہوتے ہیں, سارے سیلیبریٹیز ہی وہی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے. یہاں پہ کیا فرق ہے؟ جاپان میں اسکول میں تو یہ سوری صاحب سے سوال.
میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا بیسک کلچر رہا ہے اس پورے خطے کا، اس کو ہم نے کسی حد تک کسی حد تک نہیں، بہت حد تک ڈسون کر دیا ہوا ہے. تو جب میں شروع کرا تھا میوزک بجانا، تو میں شروع میں سیکھتا تھا، جاتا تھا لوگوں کے پاس. پہلے تو مجھے لوگ نہیں ملتے تھے جو سکھا سکیں، کوئی ایسے ادارے نہیں تھے جہاں جا کے سیکھا جا سکے. اور مسلسل میرے سامنے میرے والد صاحب سے لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ آپ اپنے بیٹے کو کیا کرا رہے ہیں. وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے جو مناسب نہیں ہوگا یہاں لینا، کے سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ، کہ آپ اس کو یہ بنا رہے ہیں. تو بڑا مشکل تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے کس طرح اس ٹائم پہ وہ کرٹیسزم لیا. اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا یہ کام کرنے کے لیے. یہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے جس طرح ابھی یہ صاحب بات کر رہے تھے کہ کلچرل ایکسچینجز ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم باہر، ابھی جس طرح مدیحہ نے بات کی باہر فیسٹیولز میں جانے کی، میں نے بھی ان کے ساتھ 2-3 دفعہ ٹور کیا ہے. اور جب ہم وہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں ملتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو انڈین کلچر نہیں ہے. اب وہ اصل میں انڈین کلچر تو نہیں ہے، وہ ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ ہم سارے لوگ ایک ہی جگہ کے رہنے والے لوگ ایک جیسا کلچر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو بالکل سے کیونکہ ڈس اون کر دیا ہوا ہے، وہ نیشنل لیول پہ اس طرح نظر نہیں آتا. اور جب ہم جا کے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تو وہ ہے. اور اسی طرح کا کرٹیسزم ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ یہ تو ہمارے کلچر کے خلاف ہے، یہ تو انڈین کلچر ہے. اور مجھے اس میں سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہمارا کلچر کیا ہے، کیونکہ کلچر تو ایک علاقائی چیز ہوتی ہے، وہ کوئی مذہب سے یا کسی کی پرسنل سوچ سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. وہ تو نام سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں، علاقے کے حساب سے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. رقیہ جی، آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گی، آپ پینٹر بھی ہیں، بہت سارے پینٹرز ایسے پاکستان کے ہیں جس طرح راشد رانا ہیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، صادق ہیں، جو کہ گلوبلی بہت، عمران قریشی ہیں، بہت گلوبلی مشہور ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ پینٹنگ جو ہے اٹس اے لینگویج، اٹس اے گلوبل لینگویج؟ اور اس کے اوپر تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ آرٹس کو ادھر بھی ابھی اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے. اکثر آرٹ بہت کنٹروورشل بن جاتا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ پینٹنگز. بہت اس طرح کے ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہیں، کچھ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. I think we don't give importance to art because of so many economical reasons. کیونکہ ہمارا ملک میں اور چیزیں are more important, considered more important than art. But as far as art being an international language is concerned, it has been established throughout the ages کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو شروع سے کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ لینگویج کی تو محتاج نہیں ہے، چاہے وہ پینٹنگ ہو، ڈانس ہو، سر ہو. آپ کسی کا بھی دیکھیں گے، کسی بھی ملک کا، آپ انجوائے کریں گے اس ڈانس کو بھی، اس سر کو بھی، اور اس اچھی بنی ہوئی تصویر کو بھی. تو میں آئی بین ٹو مینی کنٹریز اینڈ another thing that I've noticed while visiting these countries was کہ ہر طرح کے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور ہر ملک میں ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو بہت کرٹیکل ہوتے ہیں آف ادر نیشنلٹیز، آف ادر پیپل، اینڈ کچھ نہیں ہوتے. ابھی انڈیا پاکستان کی آپ بات کر رہے تھے، یس پیپل آر ویری اسکیئرڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ اٹ بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ. وہ ان کو اگر وہ کچھ خلاف بول دیں گے تو وہاں کام شاید ان فیوچر ملنا بند ہو جائے گا، اور کچھ طرف میں بولیں گے تو یہاں والے جوتے ماریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ حق کی بات کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ آرٹسٹ ہی ہوں گے موسٹلی. جب بش کا الیکشن ہونے والا تھا، اسے اباؤٹ اے منتھ بفور دیٹ آئی واز ان امیریکا اینڈ آئی واز وزٹنگ آل دیز آرٹ کالجز. اور جس جگہ بھی میں گئی ہوں، ایوری بڈی، دا فیکلٹی، دا اسٹوڈنٹس، آل امیریکنس، دے ور سو اینٹی بش. اور وہ اتنے کرٹیکل تھے آف دیئر کنٹریز پالیسیز کہ حیرانی کی بات ہوتی ہے. بالکل لگتا تھا آپ کسی پاکستانی کو سن رہے ہیں جو کرٹیسائز کر رہا ہے امریکہ کو، آپ امریکنس کو نہیں سن رہے. تو آئی تھنک بیکاز ان آرٹ یو لرن ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. تو وہ آپ کو اتنا کھلا دماغ دے دیتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایسی ساری چیزوں کو. پلس I firmly believe that art teaches you to see.
اور اس کا ایک ایگزامپل ابھی لیٹلی آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹیچنگ اے گروپ آف پیپل ہو آر پروفیشنلز. انہوں نے کبھی آرٹ کیا نہیں تھا, پہلی دفعہ وہ کر رہے ہیں, بلانگنگ ٹو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی بینک میں ہے, کوئی کسی اور جگہ پہ. اینڈ دے سیڈ آفٹر کپل آف کلاسز کہ یہ تو پر میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں پہلی دفعہ دیکھنا شروع ہوں, بیکاز وین یو اسٹارٹ ڈرائنگ یو لرن ٹو سی, اینڈ ناٹ اونلی یو لرن ٹو سی, یو لرن ٹو criticize, you learn to evaluate, which teaches you to self-evaluate also. So that is what I think opens up your mind, اور آپ تھوڑے liberal ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں نے آرٹسٹ کو ہر جگہ liberal ہی پایا ہے. اچھا مدیحہ, یہی بات کو تھوڑا آگے کرتے ہوئے کہ پاکستان میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایک لیبلز دے دیے جاتے ہیں, جس طرح ابھی رکھے آنٹی نے بات کی کہ لیبل اس طریقے سے دے دیے جاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس ملک میں فلاں ملک میں پرفارم کریں گے تو آپ ٹریٹر ہو گئے, یا بہت لبرل ہو گئے. ایک لبرل کو بھی برا لفظ سمجھا جاتا ہے, ٹریٹر تو خیر ویسے ہی ایک دے دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے, اور کیا وجہ ہے کہ بہت سے آرٹسٹ, آلدو ہم نے ڈسکس تو کیا ہے, انڈیا ہی کیوں وہ ایسی مارکیٹ, کیا چیز ہے اس میں, کیونکہ آپ تو انڈیا کے باہر بھی بہت زیادہ, بلکہ ایکچولی زیادہ آپ نے یورپ اور ٹرکی اور اس طرح سے پرفارم کیا ہے, تو وہ مارکیٹ ہی کیوں ہمارے آرٹسٹ کو جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. مطلب جب بھی کوئی اس طرح کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے بٹوین بوتھ دا کنٹریز, تو پہلا جو اس کا افیکٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ آرٹس کے اوپر آتا ہے. پہلا بلینکٹ بین آرٹ کے اوپر ہوتا ہے. پہلا ایکسچینج جو ہے وہ آپس میں پرسنل لیول پہ لوگوں کا ختم ہوتا ہے. حالانکہ مطلب 2004 سے یہاں پہ ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہیں, پر ہالی ووڈ تو نہیں کبھی بین ہوا. بٹ وائی انڈیا اسپیسیفکلی؟ دس از بیکاز وی ہیو ود انڈیا وی ہیو اے ہسٹری آف pain and agony and violence, that art is that one opposite end which actually helps people connect. It makes people come together at a human level, not what we've been taught in biased history books. Because we've been taught in our school levels that at every level to hate Indians and like vice versa. But when you meet them, اینڈ وین وی میٹ پیپل آؤٹ سائڈ, اگر آپ نیو یارک میں پاکستانی اور انڈین وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ آپس میں دوست ہوں گے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کی لینگویج سمجھتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے میوزک کو سمجھتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھتے ہیں. تو بیسکلی آئی تھنک دا ورڈ نیشنلزم از wrongly applied over here. This is being cutting off with India is not being nationalistic. This is jingoism, where you use force, you use threats to cut culture so that these people are the people of both countries are following the political notion that needs to be followed at this time. So ہمیشہ اب یہی اسی کی وجہ سے اب انڈیا اور پاکستان خالی کلچر لیول پہ نہیں ہے. It's a lot of commerce and like you talked about, a lot of economics is involved as well. اب سنیماز کو جب انہوں نے بند کیے انہوں نے انڈین فلم چلانا, اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ انہوں نے شروع کر دیے, بیکاز وی ور ڈسکسنگ دس کہ کیونکہ آپ کی اکانومی ایک دوسرے سے ساتھ انٹرلنکڈ ہے, اینڈ ہر جگہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. فرانس اور جرمنی آئسولیٹڈ ہو کے تو نہیں رہتے نا, اب پوری اٹ از اے گلوبل کلچر دیٹ یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ ایز ویل. وین ایور وی گو ابراڈ اٹ از ود دیز فیسٹیولز, one of the main notions that we don't experience within our isolated bubble is that the identity of pluralism, connecting with people at a human level, at a level that we can express with each other. Mr. Ataka, why did you choose Pakistan? I mean, why did you choose to come to Pakistan? اینڈ بیکاز یہاں پہ پاک چین دوستی کا تو بہت سنا ہے, پاک جاپان دوستی کا اس طریقے سے ہم لوگوں نے کم ہی سنا ہے. شاید ڈسٹینس کی بھی بات ہے, بارڈر سیم نہیں ہے, اتنا ہم لوگوں کو سوائے ہمیں فلموں میں دیکھنے کے علاوہ اتنا ہمیں جاپنیز کلچر کی بھی, یا اب تو کچھ کھانے کے بھی جاپنیز کھانے بھی مل جاتے, لیکن پہلے اتنا نہیں تھا. تو وائی ڈڈ یو چوز پاکستان؟ کیا چیز تھی جو آپ کو یہاں لائی؟ ایکچولی یہ مائی پرسنل مچ ہے, لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ میرا شہر تو اوساکا میں لا تک انگلش پڑھنے کے لیے جاتے تھے, میں تو کم کرتا تھا. تو اس وقت جو
इंग्लिश पढ़ाने के लिए आते थे, वो पाकिस्तानी प्रोफेसर साहब, और ये 1970 की बात है। तो ये प्रोफेसर साहब, मैं एडवांस कोर्स में था, और ये प्रोफेसर साहब जापानीज़ उस्तादों से काफ़ी फ़र्क, मतलब टीचर्स, उस्ताद और स्टूडेंट तलबे इल्म के दरमियान बिल्कुल दीवार खड़े नहीं किए थे, इतने क्लोज हो गए थे। तो मैंने उनका घर भी जाना शुरू किया, उनके फैमिली से भी दोस्ती हो गया। तो जब 1973 में वो प्रोफेसर साहब ओसाका यूनिवर्सिटी का विजिटिंग प्रोफेसर था, तो वो प्रोफेसर साहब जापान से पाकिस्तान वापस गए, तो उस वक्त उन्होंने बता दिया था कि तुम पाकिस्तान देखने के लिए आ जाओ। तो मैं तो इतने वो साहब से इम्प्रेस हुआ था, तो सोचा था कि जाओ या नहीं जाओ, क्योंकि उस वक्त मेरा सर्विस काफ़ी अच्छा था। तो मैंने डिसाइड किया था आफ्टर 7 years, तो कंपनी मैंने छोड़ दिया और यहाँ 1 साल के लिए आया था। तो प्रोफेसर साहब ने बता दिया था कि तुम जो है ना 1 साल यहाँ है, तो तुम दोबारा जो है ना यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ज्वाइन किया, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ मुझे इतने अच्छे लगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर एशियंस, वी हैव सेम वैल्यूज़, और स्पेशली मुझे इम्प्रेस किया तो पाकिस्तानी पीपल, इतने अच्छे लोग हैं, बहुत, क्योंकि हर दुनिया में अच्छे बुरे लोग तो होता है, और पाकिस्तान में भी बुरे लोग होता है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन अच्छे लोग इतने अच्छे हैं। ये जापान में जो है ना जो मिस किया था यहाँ मिल गया। वो क्या चीज़ है? ह्यूमन रिलेशंस। सारे लोग जो है ना हमेशा कुछ मसला हो तो मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और माशाल्लाह से मैं तो आजकल बर्न सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची में काम कर रहा हूँ, और 100% फ्री ट्रीटमेंट, सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन सब फ्री, और नो गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब सारे पैसे कहाँ से आया? यहाँ का लोगों का गुडविल से। ये सोच नहीं सकते हैं दूसरे मुल्क में। मुझे इतने यहाँ अच्छे लगे, तो 1 साल का जगह अभी 39 years हो गया। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी। आपने बात की पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अभी पिछले दिनों जापान गई हुई थी पहली दफ़ा, और मैंने उससे ज़्यादा हेल्पफुल लोग जापानीज़ से ज़्यादा देखे ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। आप उनसे किसी से कोई रास्ता पूछ लें, अपनी ट्रेन में से अपने घर, ऑफिस के बाद घर जाते जाते वो ट्रेन में से स्टेशन पे से उतर जाएंगे, आपको लेकर शहर के दूसरी तरफ जाएंगे, स्टेशन के ऊपर बिठा के कि ये वाली ट्रेन है, अब ये तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी। हालांकि लैंग्वेज समझना मुश्किल था, उसके बावजूद दे वर सो हेल्पफुल दैट आई थॉट इट्स लाइक अ रिलीजन टू देम, यू नो, कि अब उनसे पूछ लिया है तो उन्होंने बताना है आपको, वो अब छोड़ नहीं सकते। साथ आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने जो भी कोलैबोरेशन की, बल्कि वो हम एंड पे वो प्ले भी करेंगे वीडियो, बहुत ही खूबसूरत गाना है, स्टार्स ऑन द माउंटेन्स उसका नाम है। उसमें अमरीकी म्यूज़िशियन भी हैं, अफ़गान। अच्छा, यहाँ पे ये क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, अमरीकियों को वैसे काफ़ी मतलब उस तरीके से समझा जाता है कि नहीं भाई। फिर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बारे में भी इस तरह के बहुत व्यूज़ हैं, और पाकिस्तान में दोनों के बारे में। तो जो ये कोलैबोरेशन का आइडिया कहाँ से आया, एंड इसमें जो नेशनलिज्म का जो क्वेश्चन है, क्या वो अमरीकी और अफ़गान उनको भी मसला था नेशनलिज्म के क्वेश्चन के, पाकिस्तानी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्या होगा? अभी आपने ये बात की है कि अमरीकी और अमेरिका से हमें मसला होता है, उससे पहले आप कह रहे हैं कि जापान के बारे में कभी सुनने में नहीं आया कि इनकी जैसे पाकिस्तान चाइना की दोस्ती है। तो
مجھے میرے خیال میں پاکستانیوں کو جاپان سے بڑا کوئی خاص لگاؤ ہے، کیونکہ امریکیوں سے مسئلہ تو انہوں نے سونڈی کا نام جو ہے وہ امریکن سونڈی رکھا ہوا ہے، اور جاپانی پھل جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کا نام، جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو بہرحال افغانستان کا آئیڈیا اس طرح آیا کہ مجھے ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا افغانستان ایک کانسرٹ کے لیے. میں نوری کے ساتھ بجا رہا تھا اس میں، اور میں وہاں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں انڈیا پچھلے 10 سال سے ٹور کر رہا ہوں مختلف بینڈز کے ساتھ. میں نے انڈیا میں اتنی جگہوں پہ بجایا ہے کہ اتنا زیادہ انڈیا عام طور پہ انڈینس نے بھی نہیں دیکھا ہوا ہوتا. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو انڈیا سے زیادہ ہماری طرح کے لوگ ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ کابل جو ہے وہ پشاور ذرا ایڈوانسڈ ہو گیا ہے اور چیزیں سب صحیح ہو گئی ہیں، اور وہاں کے جو لوگ تھے خاص طور پہ وہ اتنے وارم تھے ہم پاکستانیوں کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ زندگیاں جو تھیں وہ یہاں گزاری ہوئی تھیں. ان کو اردو پتہ آتی تھی، ان کو پاکستان کے بارے میں سب پتہ تھا، ان کو سارے میوزیشنز کا آرٹسٹ کا پتہ ہوتا تھا. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان میں بہت سارے لوگ مجھے اس طرح کے لگے، کیونکہ میرا کام یہاں پہ بھی یہی ہے کہ میں نئے آرٹسٹ کو ریکارڈ کرتا ہوں. بہت سارے لوگ آج کل جو بڑے مشہور بھی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا جو کیریئرز ہیں وہ ہم نے اسی طرح ریکارڈنگس کر کے لانچ کی ہیں. تو وہاں پہ مجھے ہوا کہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور وہ مجھے پوٹینشلی بہت اچھے آرٹسٹ لگے. مجھے تھا کہ یہ تو بڑی تو پاکستانی ٹائپ آواز ہے، جس طرح وہ فوک میں پہلے بھی بات کرتا ہوں، سارا کلچر پورے ایریا کا ایک جیسا ہے. تو ان سے ہوا کہ ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور اتفاق اس طرح کا تھا کہ وہاں پہ جب ہم کام کرے تھے جو اس کانسرٹ کے لیے، تو جو میرے صاحب دوست بنے ان کا وہاں پہ ایک میوزک سکول تھا جو کہ ایک امریکی جو اس ویڈیو میں بھی موجود ہیں ان کی مدد سے وہ چلا رہے تھے، اور وہاں پہ بچوں کو وہ میوزک سکھا رہے تھے. تو ہم لوگ وہاں تھے اور ہمیں ہوا کہ کرنا ہے. پھر میں واپس آ گیا. پھر میرے دماغ میں پھنسی رہی بات. میں ان کو ای میل لکھی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل آئیں. تو پھر میں ایک اور کانسرٹ کے لیے وہاں گیا اور ہم لوگوں نے وہ بیٹھ کے گانا لکھا، اور کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. افغانستان میں مجھے اچھی بات یہ لگی کہ اتنے زیادہ مختلف دنیا سے آئے ہوئے لوگ میں نے کبھی ایک جگہ نہیں دیکھے. اور عام طور پہ دبئی جیسی جگہوں پہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سیف پلیئرز ہیں زیادہ تر. افغانستان میں سارے کے سارے رسک ٹیکرز جو کہ اپنے ملک چھوڑ کے صرف اور صرف اس لیے وہاں آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو احساس ہے کہ وہاں پہ کس طرح تباہی مچی ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کر کے بہتری لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہاں پہ اناؤنسمنٹ یہ کہ اگر اف یو گائز ہیو اینی کویشچنز یو کین رائٹ دیم ڈاؤن اینڈ سینڈ دیم ٹو اس آن دا اسٹیج. ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا کیونکہ پچھلے 2 سیشنز تھوڑے لمبے ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد ختم ہونے والے. تو اچھا رکے میں آپ کی طرف آؤں گی. سینسرشپ کی بات کرتے ہیں پاکستانی آرٹ. دیر از اے لاٹ آف سیلف سینسرشپ لائک ان جرنلزم. مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وی کین say so much or we can publish so much because ایک ہم خود ہی سیلف سینسرشپ کرتے ہیں کہ بھائی کل کو پرابلم میں نہ پھنس جائیں. آرٹ کے اندر بھی کیا یہ چیز ہے؟ بیکاز ویسٹرن آرٹ یا ایون انڈین آرٹ میں بھی اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں ایم ایف حسین کے ساتھ ہوا تھا بیچ میں ایک پرابلم. وہ بھی ایک فارم آف سینسرشپ ہی تھی. ہی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری بفور ہز ڈیتھ. تو تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستانی آرٹسٹ کو سینسرشپ کتنی کرنی پڑتی ہے اور کیوں کرنی پڑتی ہے؟ یہ آپ نے ایسا ٹاپک چھیڑ دیا کہ اس وقت میں بھی ڈر رہی ہوں جواب دیتے میں، جیسے وہ لوگ ڈرے ہوں گے انڈیا کے بارے میں جواب دیتے. یس دیر از اے لاٹ آف سینسرشپ، ناٹ فارملی مے بی، بٹ آپ ڈرتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں. وین آئی واز ان اندر کنٹری تو یوزلی آرٹسٹ بیکاز دے ورک اے لاٹ وائل دے آر لرننگ آرٹ آن انیٹمی. تو usually the models are nudish, you know, but here that is not possible. So when I was there and I told them that I have never painted from a nude model, they were all like so shocked کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو تم نے کیسے سیکھا؟ تو مطلب یہ کہ سینسرشپ کا تو یہ ہے کہ ایک پینٹنگ تھی میری ایگزیبیشن کے لیے گئی and her shoulders were bare in the National Art Gallery and it was destroyed. Most probably because of that. So censorship ہے آپ کا. تھوڑا سا کام اگر اس طرح کا ہو جائے وہ بکتا نہیں ہے. لوگ اس کو گھر پہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. مفت میں بھی دیں گے تو بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سیف فیل نہیں کرتے. سوشلی ہے مجھے کہنا چاہیے یہ سینسرشپ. یہ کوئی فارملی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا.
But even in painting, it is there. اوکے اچھا آخری سوال کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں ویسے چاروں پینلسٹ سے یہ کرنا چاہوں گی. سو جیسے کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ شوڈ ہیو ڈو بزنس آئی مین ود ریلیجن شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دا بزنس آف اسٹیٹ. سیم تھنگ آئی بلیو کہ بہت سارے آرٹسٹ بھی اینڈ ایون ناٹ جسٹ جرنلسٹ بٹ ایون عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھو, آرٹ کلچر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اس چیز کو کرنے دو. بتائیے میں خالی انڈیا پاکستان ہی کی بات نہیں کر رہی, پاکستان افغانستان, پاکستان امریکہ, باقی بھی جو ہمارے ایران پاکستان, جاپان پاکستان, چائنا, مطلب افیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر اسٹیٹ کے ریلیشنس خراب ہیں تو آپ کو آرٹسٹ کو یا باقی لوگوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ کین آرٹ ایکچولی ٹرانسینڈ باؤنڈریز, ہاؤ از دیٹ پاسبل مدیحہ؟ آئی تھنک فرسٹلی اس کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سینسرشپ, سوری میں تھوڑا سا ہٹ رہی ہوں ٹاپک سے, پر آئی کم بیک ٹو اٹ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سینسرشپ. جب آپ ویسے بھی کوئی آرٹ پرفارمنس کروانے جا رہے ہوتے ہیں اینڈ یو نیڈ NOC فار اٹ, تو گورنمنٹ اٹ سیلف کریٹس اے لاٹ آف پرابلمس, باؤنڈریز for you not to get it. Like for example, we wanted to bring in international artists over here and we were told کہ نہیں جی پہلے آپ کی ISI اور IMI اور پتہ نہیں کس سے میٹنگ ہوگی اور یہ پاسبل نہیں ہے, ہم نہیں اس کو ہم آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے, ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے, so you have to get your own security. So when you want to do a little piece of art and but you also have to take care of all the expenses for it. So boundaries ہی boundaries نظر آتی ہیں آپ کو, بیچ میں آرٹ بیچاری اتنی سی رہ جاتی ہے. اور اب اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اب نو offense to anyone, مطلب ہمارے یہاں پہ کانسرٹس بند کروا کے, ہمارے یہاں پہ لٹری فیسٹیولس کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کر کے آپ مال پہ پھریں تو جو نعتیں ہیں وہ انڈین ٹیونس کے اوپر پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. ایوری ہیز ہرڈ دیم. So what I don't understand is that who decides that these blanket bans are going to be helpful, because naturally they are not working as such. Even if you go to South Punjab, when you want to curb terrorism, when you want to curb extremism, the other question and answer now being asked is let these students to discourage them from joining all these religious institutions, make art institution or give them literature or give them some form of expression, so that they are also diverted to this form of Pakistan as well, rather than because they don't have any options تو وہ مدرسوں کی طرف راستہ اپنا چلاتے ہیں. So coming back to sorry, what was your question again? The original question is how can art transcend boundaries, and should government be part of this? Government needs to be, this cannot be done, because I cannot guarantee security for 100 people. I can't do it. I need support from the government, and it's not something that I'm asking out of just like that. It is how it's done. When you go to international festivals or any conference, there is the involvement of the municipality, there is the involvement of the mayor, there is the involvement of government at every single level. It has to be. ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے پتہ چلا تھا کہ جی کراچی میں انہوں نے کچھ اسکولس کے اندر ڈانس کو ہے وہ بند کر دیا, اور وہ کیا وجہ تھی کہ جی کوئی اسپیسیفک قسم کا ڈانس ہے جو کہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے رادر دین کربنگ کہ آپ کہیں جی اچھا یہ اسپیسیفک قسم کا ڈانس الاؤڈ نہیں ہے, آپ نے پورا ایک بلینکٹ اس کے اوپر بین لگا دیا. سو یو آر اینڈنگ یور اون کلچر, یو آر ٹیلنگ پیپل ٹو بی آئسولیٹڈ, اینڈ دین یو کمپلین کہ پاکستان کا جو جی گڈ فیس سامنے نہیں آتا, پاکستان کی کلچر کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ چلتا, بیکاز یو آر کورنگ اٹ اپ یور سیلف. سو اسکولس کے اندر, انسٹیٹیوشنس کے اندر, ہیومن لیول کے اندر, جہاں پہ لوگوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر پک اینڈ چوز نہ کریں کہ ہم نے ادھر رکھنا ہے اور ادھر نہیں رکھنا, اور ادھر رکھنا ہے ادھر نہیں رکھنا. Everybody should have a certain level of freedom, because art is not just without boundaries, it is beyond boundaries, and that's how it's supposed to be. I would like to add something here. جب ہمارے یہاں کوئی اسپیچز ہو رہی ہوتی ہیں یا جیسے اب یہ پینل ڈسکشن ہو رہی ہے, اس ٹائپ کی چیز ہو رہی ہوتی, تو people talk a lot about art and the importance of art, but when it comes to the reality, تو اگر آپ اسکولس میں دیکھیں تو آرٹ اول تو ہوتا ہی نہیں ہے, اور جو ہوتا ہے تو جن اسکولس میں ہوتا ہے ان میں the first thing that goes is an art room. کہیں بھی ضرورت پڑ گئی, سب سے پہلے جو ختم کرنا ہے آرٹ روم کو ختم کر دو. تو جب ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں,
जब तक खुद ही इम्पोर्टेंस नहीं देना शुरू होंगे, बाउंड्रीज तक जाने की तो बात बाद में आएगी, पहले डेवलप तो करें उसको. अच्छा, मैं ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू कर रही हूँ. मिस्टर ताका, पहले आपसे एक सवाल करूँगी, बिकॉज एज समबडी हु इज़ नॉट अ पाकिस्तानी, कैन यू गाइड अस थोड़ा सा कि व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनिशिएट अ फ्री आर्ट एंड कल्चर इन आवर सोसाइटी? इसमें जो हुकूमत जो है, गवर्नमेंट है, वो क्या मेजर्स ऐसे ले सकती है कि आर्ट और कल्चर प्रमोट हो? क्योंकि जापान में तो आर्ट और कल्चर को बहुत प्रमोट किया जाता है. आप थोड़ा सा अगर पाकिस्तानी हुकूमत को भी गाइड करते हैं या हमें थोड़ा सा बता दें. एक्चुअली ये मसला ये है ऑडियंस क्वेश्चन था. हाँ, आज का बाउंड्री तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आर्ट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हार्ट ऑफ द पीपल. तो ये हमेशा बाउंड्री रखते हैं, गवर्नमेंट रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी डिपेंड्स. कुछ गवर्नमेंट इसको छोटा सा दीवार रखते हैं, कुछ गवर्नमेंट बहुत ऊंचा सा दीवार रखते हैं. लेकिन ये सोचना चाहिए कि आर्ट का इम्पोर्टेंस, आर्ट what is the आर्ट, और आर्ट प्रमोट करने से क्या नतीजा मिलेगा, ये अच्छी तरह गवर्नमेंट सोचना चाहिए. और ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तो ये है कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए लोग का आवाज़ जो है ना आर्ट के बारे में और बढ़ाना चाहिए, स्पेशली स्कूल्स. तो गवर्नमेंट का पॉलिसी बदल सकते हैं. आपको भी पता है कि पाकिस्तान का हिस्ट्री में कुछ दौरे में बहुत ज़्यादा सेंसरशिप थे और बहुत ज़्यादा आर्ट को ऑप्रेस किया था, लेकिन आज तो ख़त्म नहीं होते. उस वक्त भी लोग करते थे, और अभी तो काफ़ी इसको फ्लोरिश हो गया. इसलिए ये लोगों के ऊपर होगा. ठीक है. ये साद, आपके लिए एक सवाल है कि हमारे म्यूजिशियंस जो है वो इंडिया को तो कॉपी करते हैं, बट दैट इज़ दे हैव रिटन दैट इज़ नॉट आवर कल्चर. बट व्हाई डोंट आवर म्यूजिशियंस प्रमोट सूफी कवाली म्यूज़िक? इंडिया इज़ डूइंग दैट बट नॉट पाकिस्तान. ये साबरी ब्रदर्स की कवाली के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया, लेकिन मेरे ख्याल में वो शायद अदनान समी ने तो बाद में गाया था. साबरी ब्रदर्स तो पाकिस्तान के ही हैं. लेकिन बेसिकली ये सवाल ये है कि कवाली सूफ़ी म्यूज़िक पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रमोट हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, और हम नॉर्मल म्यूज़िक जो है हम इंडियंस को कॉपी करते हैं, हमारे म्यूजिशियंस ट्यून्स. आप शायद इस पर कुछ बात करना चाह रहे थे, इंडियन ट्यून्स. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है. यहाँ बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, लेकिन वो कभी नोटिस ही नहीं होता. जिस तरह अभी मैं पहले गाने के बारे में बात कर रहा था जो मैंने अफ़गानिस्तान में बनाया, उसके यूट्यूब पे कुल मिला के 3000 व्यूज़ हैं. वो चीज़ प्रमोट ही नहीं होती है जब तक कि वो इंडिया जैसे बड़े किसी रिकॉर्ड लेबल से रिलीज़ ना हो, किसी बड़ी फिल्म में प्लेस ना हो. तो जो बंदा जो कोशिशें भी करता रहे कि वो अमजद साबरी साहब जो थे वो सारी ज़िंदगी कवालियाँ करते रहे और वो मॉर्निंग शो में गाते थे, और जब वो शहीद हो गए तो सब लोगों को याद आ गया कि वो बहुत बड़े कवाल थे और हमने असासा लूज़ कर दिया है. तो इसमें मीडिया काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है, जो कि उन आर्टिस्ट को वो इम्पोर्टेंस और वो वैल्यू देता ही नहीं है जो वो डिज़र्व करते हैं, अनलेस कि वो कोई फ़ॉरेन स्टैम्प ना लगवा कर आ जाए. एंड दैट फॉरेन स्टैम्प इज नीडेड इन ऑल आर्ट्स. आप अगर पेंटर हैं, आप अगर डांसर हैं, जब कोई और मुल्क आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ पे हैं, तो आपके मुल्क के लोग मानने लगते हैं, अदरवाइज नहीं. देखिए इसमें नो मैटर हाउ गुड यू आर, जो बैंड्स और गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की बात है, वो ये है कि जो हमारी ज़बान है वो भी मिक्सचर है बहुत सारी और ज़बानों का जो कि हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में बोली जाती हैं. जो हमारा कल्चर है वो सारा का सारा मिक्सचर है इर्द गिर्द के ममालिक के कल्चर्स का. तो जब हम आर्ट के बारे में बात करते हैं या आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं, या तो हम उसको ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि वो कोई सुपरमैन है, वो कोई इस तरह का आदमी है जो कि आप समझ ही नहीं सकते, तो लोग उससे एलिनेट हो जाते हैं, उसको वो अजीब आदमी समझते हैं, और आर्टिस्ट लोगों को अजीब आदमी समझता है कि इनको मेरी बात समझ नहीं आ रही, उनको उनकी बात समझ नहीं आ रही. तो जो भी बंदा, यानी ये एक काम है, ये आर्ट जो है वो एक इल्म है कि जब जिस तरह कोई बंदा कोई डिग्री लेने के लिए बाहर जा सकता है, इसी तरह कोई आर्टिस्ट की इसमें कोई फॉर्मल डिग्री तो है नहीं. तो अगर कोई बंदा पेंटिंग सीखना चाहता है, डांस सीखना चाहता है, म्यूज़िक सीखना चाहता है, तो अगर वो जब तक जाके उन जगहों पे रहेगा नहीं, वो वहाँ का कल्चर नहीं सीखेगा,
وہاں کے لوگوں سے بات چیت نہیں کر پائے گا تو وہ سیکھے گا کیا؟ صرف آرٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے باہر کوئی پیسے کمانے والا کام کریں. روکھت جی 2 سوال آپ کے لیے. ایک ہے کہ پیرنٹس ناؤ ڈیز آر ویری افریڈ ٹو چوز سچ کیریئرز فار دیئر چلڈرن بیکاز دے فیل دیٹ دس ول I couldn't hear. sorry parents nowadays are very afraid to choose such careers for their children because they feel this will ruin their personalities. ایک تو یہ ہے, تو ایز اے پیرنٹ بھی آپ بتائیں کہ کس طرح. دوسرا خیر مدیہ آپ کے لیے بھی ہے لیکن روکھت جی کے لیے, وائی ڈڈ they both decide to become a part of art? Is it in their genetics or is it their passions? I mean genes, is it in their genes or is it their passion? اور پہلا if I understood you rightly کہ پیرنٹس کیوں نہیں کرنے دیتے آرٹ, شاید وہ ڈیمیجنگ ہوئے گا for the students. I don't think the parents think that it's going to be damaging for their children. I only think that they feel economically it will not be very profitable for them to وہ پہلے کہتے تھے نا پڑھو فارسی اور بیچو تیل. لیکن now that I'm sitting here I have this chance of telling everybody who's sitting here کہ جب ہم اسکول میں when we are teaching art at school level, that art is not to make an artist who has hair going haywire and standing in front of a easel and شاید maybe painting something. وہ آرٹ کی بہت بیسک فارمز ہیں, وہ چاہے انجینئرنگ کرے گا اسے اتنا آرٹ چاہیے, اگر وہ میڈیکل میں جائے گا تو بھی اس کے لیے اس کو وہ آرٹ بیسک ڈرائنگ کی اسکلز چاہیے. So the skills that a child learns in school are used in so many other fields. اگر آپ غور کریں تو یہ ٹیبل یا یہ کرسی جس پہ میں بیٹھی ہوں یا یہ مائک بڑا خوبصورت ہے, بوٹل, کوئی بھی چیز یہ پہلے ڈیزائن ہوئی تھی, کسی نے اس کا ڈیزائن بنایا تھا, پھر کسی نے اس کو بنایا ہے. ہماری گاڑی, ہمارے یہ اسٹیج, بلڈنگ, ایوری تھنگ. سو آرٹ تو ہم ایکسپیرئنس ہر فارم میں کر رہے ہیں اور یہی بچوں کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے. ڈرے مت, بے فکر ہو کے انہیں سیکھ رہے ہیں. اچھا ایک سوال, there is this question, why do you think we Pakistanis find excuses to forgive India but when it comes to them and their nationalism it is so rigid? Achha, I'd like to answer this question. I believe that the reason is political and also societal in a way that India has resolved its national question just like the US. جس طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ جب کوئی جنگ کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے وائسز اٹھتی ہیں اینٹی وار اور اس طرح کی بھی, لیکن ایک ان کی پالیسیز جو ہے نا, ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے پولیٹیشین سیم پیج پہ ہیں. یہی چیز انڈیا میں بھی ہے. ایک تو وہ اٹس دا ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی, ہم دونوں کو اکٹھے ہی آزادی ملی تھی دونوں ملکوں کو. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھیں وہ آپ کے 30 سال سے زیادہ تو وہ رہے, تو وہ ان کے خلاف ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک اس طرح کی موومنٹ چلتی تھی کچھ چند سالوں کے بعد کہ ہم نیشنل کویشچن اپنا ریزالو نہیں کر سکے. ہمارے ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں اپنے فوج کے بھی بارے میں, پولیٹیشین سیاست کے بھی بارے میں, اپنے خطے کے بارے میں. آپ پروونسز پنجاب کے بارے میں اگر آپ باقی 3 پروونسز سے پوچھیں تو جس قسم کے ویوز ادھر سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پنجاب میں ایک پارٹی جیتی اور پورے ملک پہ وہ حکمرانی کر رہی ہے. سو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا نیشنل کویشچن نہیں ریزالو ہوا. جس دن ہمارا نیشنل کویشچن ریزالو ہو جائے گا اس دن ہمارا نیشنلزم بھی ایک ہی پیج پہ آ جائے گا, اتنا ہی ریجڈ. لیکن بائی دا وے آئی ایکچولی فیل کہ یہ جو اتنا ریجڈ نیشنلزم اس وقت انڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے, انٹالرنس کی لہر جو ادھر نظر آ رہی ہے, یہ بہت خوفناک ہے, خطرناک ہے. وہاں کے لوگ بھی اب اس کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کو اب چیلنج اور کویشچن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ کل ایک چینل ایک دن کے لیے NDTV انڈیا بین کر دیا گیا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے, جس کے خلاف کافی زیادہ اس کے اوپر احتجاج بھی ہوا. تو میرے خیال میں یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایکسکیوزز کوئی ڈھونڈ رہے ہیں انڈیا کو معاف کرنے کے لیے وہ, لیکن ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, آپ کا نیبر ہے, ان کی فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ان کی فلمیں نہیں لگتی سنیما میں, آپ کے سنیما ہال خالی ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں. ایون چائنا کے ساتھ بھی شاید آپ کو وہ شیئر نہ ملے جو اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اور ٹورزم اگر آپ سٹارٹ کر لیں تو یہ ایک وجہ ہوگی. مدیہ میں سوری میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جس نے بھی یہ سوال کیا وہ یہ جا کے ذرا سوچے کہ یہ کیسا نیشنلزم ہے جو کہ تھریٹس اور فورس کے تھرو مطلب اسٹیبلش کیا جا رہا ہے.
یہ ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کے اندر خود ہی بائی تھریٹس ڈالی جا رہی ہے کہ وہ آؤٹ آف فیئر اپنے آپ کو نیشنلسٹک دے ہیو ٹو پروو دیٹ دے آر نیشنلسٹک. سو دس یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. کبھی ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ہاؤ ڈڈ یو وائی ڈڈ یو بیکم این آرٹسٹ. آئی ایم بائی ڈگری اے بایوٹیکنالوجسٹ. And when I was studying, I was working in the lab. I was also, after my working in my lab, I was also going for after university, after work rehearsals for our theatrical performances as well. The only thing is, when it comes to parents, when it comes to yourself, when it comes to the society, when it comes to the government, at the end of the day, this is your life, and you have to decide which life you are going to live. Are you going to live somebody else's life, or are you going to live your own life on the way that you want to live? I did not want to live a life of a biotechnologist. Maybe it is a life of somebody else, but it was not for me. So I learned everything out of the school, out of the classroom, out of the educational institution. All my art that comes from me, it comes from me from the frustration that I felt. And I just didn't take that in کہ میں frustrated ہوں, میں بہت disappointed ہوں society کے اندر. What we did was, with this company that I started, we do social awareness campaigns through art. So we use music to promote issues. For example, the rights of minority or the plights of the minority, or education system, or the whole history behind labor class. So we used music, we used media, we used documentary films to transcend the idea of human expression, and also to talk about the society at a societal level as well. So I hope I answered your question. We've run out of time. I'm sorry I couldn't ask all the questions, but thank you so much. I'd like to thank all my panelists and the audience. Thank you very much. Thank you. Thank you.